تازہ ہو جائے کہ میرے کریم آقا میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے حضرت طبع یمن کا بادشاہ سفر میں رواں دما اور سفر کے اندر اس کے ساتھ 400 اس کے رفقا جو کہ سارے کے سارے عالم دین، سارے کے سارے درویش، سارے کے سارے اللہ کے ولی، سارے کے سارے مرد کلندر، وہ جب سفر میں رواں دوا تھے مکہ بھی گزر گیا، جب مدینے کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں ایک رات گزارنے کے بعد جو اس کے 400 رفقا تھے، کس کے؟ حضرت طبع جو یمن کا بادشاہ تھا، 400 رفقا نے صبح اپنے بادشاہ سے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے کہا کیوں؟ ہم نے تو یمن جانا ہے۔ کہا جی بس ہمارا ٹھہراؤ یہاں تک تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا سنا اور ہم نے لکھا ہوا دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے آباء و اجداد نے ہم سے کہا تھا ایک محمد مصطفیٰ نامی شخص آئے گا جو کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا، وہ خاتم النبیین ہو گیا، رسول اللہ ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، اس کی آمد ہوگی تو مکے آئے گا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے گا تو ہم اس کا یہاں پر انتظار کریں گے۔ تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کب آئے گا؟ کہا جی جب بھی آئے گا، ہم نہیں تو ہماری نسلیں، لیکن ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا، ہم نے یہی اٹھنا ہے، آپ جا سکتے ہیں آگے۔ بادشاہ نے کہا جب محبوب دو عالم سید و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوگا تو میں کون ہوتا ہوں بادشاہ کرنے والا؟ میں بھی تمہارے ساتھ یہی پڑاؤ کرتا ہوں 400 رفقا۔ اس مدینہ کے نام تو اس سے پہلے یثرب کا مطلب بیماریوں والا شہر، لیکن جب وہاں پر قیام کیا تو بادشاہ نے کہا تو یہاں جب ہم نے قیام ہی کرنا ہے تو 400 گھر تعمیر کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ 400 گھر، یہ میلاد جیسے ہم میلاد مناتے ہیں نا تو وہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی میلاد منا رہے ہیں، پیدائش سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے وہاں پر جو یثرب شہر تھا جو کہ بالکل شہر نہ تھا، بیابان تھا، صحرا تھا، میدان تھا، نہ بندر تھا نہ بندے کی ذات تھی، لیکن وہ لوگ وہاں پر ٹک گئے، رک گئے اور وہاں پر جم گئے اور بادشاہ نے وہاں پر 400 مکانات تعمیر کروائے۔ جب تعمیر ہو چکے ایک مرد کلندر کو مکان دے دیا، بولا سارے اس پیچھے ایک اپنے لیے بنا لیا۔ پھر سوچا اب یہ 400 رفقا تو یہاں ٹھہر گئے، سارے اللہ والے ہیں تو ان کی شادیاں بھی کرانی ہیں، ان کی شادیاں کراؤں گا آگے، ان کی نسلیں آگے بڑھیں۔ بادشاہ نے لمبی سوچ رکھی کہ بولا اب تمہاری شادیاں کراتا ہوں۔ پھر لونڈیاں خریدی، عورتیں اس دور میں خریدتے تھے، لا کر سب کے نکاح میں دے دی، 400 کی 400 خریدی اور 400 کے بندے کے نکاح میں دے دی۔ اور جب نکاح میں دے دی، نکاح میں دینے کے بعد پھر ان سے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں نصیب کرے کہ ہم حضور کا دیدار کریں، ہم حضور کا دیدار کریں، لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو ہماری آنے والی نسلیں دیدار کریں۔ حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہوئے اور پھر کیا ہوا، 400 رفقا وہاں پر انہوں نے شادیاں کی، ان کی نسلیں پیدا ہوئی۔ جب بادشاہ کا مرگ وقت آیا نزلت عالم سے پہلے اس نے سوچا اب پتہ نہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے نہیں ہوتا، حضور پتہ نہیں کب جلوہ گر ہوں گے، 1000 حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ خط یہ لکھا کہ حضور کے نام میں خط لکھا۔ کیا لکھا؟ اس نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کا انتظار کیا حضور، لیکن آپ کی آمد سے پہلے ہم دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن حضور ہم نے آپ کو بنا دیکھے آپ پر ایمان لے آئے، جب آپ جلوہ گر ہو تو ہماری بخشش کی دعا فرما دینا، بخشش کی دعا فرما دینا۔ ایک خط لکھا، رکا لکھا، اور پھر رکا لکھنے کے بعد کیا کیا، مہر کا دور تھا اس وقت کی مہر لگاتے تھے، مہر لگانے کے لیے کیا کیا، عام یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کا اپنے حساب سے مہر تو بنوا لی، مہر بنوانے کے بعد سونا منگوایا، سونا پگھلوایا، اس میں مہر لگائی اور پھر اسٹیمپ لگا دی سرخی کے اوپر۔ یہ یمن کا بادشاہ جو کہ کل تک بادشاہ تھا لیکن آج آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ خط نسل در نسل ہوتا ہوا میرے کریم آقا تک پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی، میرے آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جب طبع بادشاہ نے، ایک بات اور میں بتانا بھول گیا کہ طبع بادشاہ نے اس وقت اس مقام پر مدینہ شہر کے اندر حضور کے لیے ایک گھر تعمیر کروایا، حضور کے لیے ایک
گھر تعمیر کروایا اور اس گھر کا یہ عام آج جو بڑی بڑی بلڈنگیں پلازے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت سنگل سنگل گھر ہوتے تھے، لیکن اس نے کہا حضور کا گھر عالی شان ہونا چاہیے، تو اس نے 2 منزلہ گھر حضور کے لیے بنوایا، 2 منزلہ گھر حضور کے لیے بنوایا، اور 2 منزلہ گھر بنانے کے بعد کہا کہ یہ میرے کریم آقا جب بھی آئیں گے قیام یہاں فرمائیں گے، کیا قیام فرمائیں گے۔ اور پھر جب حضور کی آمد ہوئی، مختصر بتا رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے مختصر 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ اس کے بعد مشرف پاک دعا فرمائیں گے۔ کہنے کا مقصد ہے جب حضور کی آمد ہوئی، حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر سارے عاشق تھے، ہر کوئی کہتا تھا میرے گھر حضور تشریف لائیں، میرے گھر حضور تشریف لائیں، میرے گھر جلوہ کریں، میں اس کے گھر جاؤں گا تو تو ناراض، اس کی طرح تو ناراض۔ بولا جہاں یہ اٹھنی بیٹھ گئی، جہاں اس نے سر تسلیم خم کر دیا وہاں پر میرا قیام ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر مقیم تھے، کس گھر کے اندر کہ جو گھر حضور کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ تو اٹھنی الحمدللہ اسی گھر پہ جا کے ٹھہر گئی، رک گئی، بیٹھ گئی، اور جب بیٹھ گئی حضرت جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عاشق تھے، مستانے تھے، دیوانے تھے، انہوں نے کہا حضور تو میرے گھر میں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا کیا، اونٹ کو لاتے باندھے سے اٹھ یہاں سے اٹھ میرے گھر کی طرف چل۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب دیکھا تو دیکھ کر کہا اگر خدا کی قسم ہمارے درمیان اسلام آڑے نہ ہوتا، اسلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو آج میری تلوار ہوتی، تیری گردن ہوتی، تیری گردن ہوتی، لیکن آج مجھے اسلام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے جب محبوب خدا نے فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ جہاں اٹھنی بیٹھے گی وہیں قیام کریں گے تو تو کون ہوتا ہے اس کو اٹھانے والا، تو لہذا یہ میرے گھر کے سامنے بیٹھیے، حضور یہی قیام فرمائیں گے، یہی قیام فرمائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، جب حضور 5 جلوہ گر ہو گئے، سارے صحابہ جوگ تک جوگ ملنے آئے، تو جس کے پاس خط تھا، میں قربان میرے کریم آقا پر جاؤں، جس کے پاس خط تھا، جس کے پاس خط تھا، ابو لیلہ اس کا نام تھا۔ ابو لیلہ جب حضور کے پاس آیا ملنے کے لیے تو میرے کریم نے فرمایا وہ خط کو دے دو جو تیرے پاس پڑا ہے، خط کو دے دو جو تیرے پاس پڑا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ خط آپ کو کیسے پتا لگا، اس کو نہیں پتا یہ اللہ کے نبی ہے۔ کہا میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں جس کے لیے جمل کے بادشاہ نے خط رکھا، وہ خط مجھے دے۔ تو وہ خط دے دیا، آپ نے اس کو اسلام میں قبول کیا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور پھر دعا فرمائی لوگوں سنو، تو جاؤ اور حضرت تبا کے لیے کوئی شخص بددعا نہ کرے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میرے عزیزوں میرے دوستوں رحمت للعالمین تو وہ مقام وہ شان رکھتے تھے الحمدللہ۔ اور میلاد کی بات رہ گئی تو میلاد انہوں نے 1000 سال پہلے منا دیا، حضور کی آمد کے استقبال میں پورا شہر آباد کر دیا، 400 گھر بنا دیے کہ میرے کریم یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر جلوہ گر ہوں گے، تو ان کی آمد کا انتظار کیا۔ اور میرے دوستوں میرے عزیزوں حضور علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عظمت دی، بڑی شان دی، بڑی بلندی دی، بڑا عروج دیا۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ذکر بلند کر دیا۔ یہ آج ہم میں اور آپ اگر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی شان سنتے ہیں، سن کر مست ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، کوئی اشک بہاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی دھاڑے مارتا ہے، کوئی مسکراتا ہے، کوئی خوشی بکھیرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے، یہ ساری خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستوں میرے عزیزوں۔ یہ ہماری خوش نصیبی اگر آج اس مقام میں اس مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے حضور کی شان بیان کرتا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے، اور یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں، اگر آپ سنتے ہیں تو یہ ہمارے کانوں کی خوش نصیبی ہے، اور میں بولتا ہوں میرے زبان کی خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ سنتے ہیں۔ عبادت بہت کر لو، بڑے سجدے کر لو، بڑے قرآن کی تلاوت کر لو، لیکن حضور سے محبت نہیں، خدا کی قسم تک نہیں ملے گا، تک نہیں ملے گا کہ جس کے صدقے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب اگر تجھے تخلیق کرنا مقصد تھا ہوتا تو میرے رب ہونے کی قسم ہے کہ کائنات کو نہ بناتا، مجھے رات اللہ نہ بناتا۔ یہ صدقہ ہے ہمارے محبوب کا، اور قریب جاؤں اس کی عظمت پر، اس کی رحمت پر کہ آج اس کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری شکل نہیں بگاڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیں الٹا منہ نیچے زمین میں نہیں گھساتا، آج ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، کیونکہ میرے کریم نے رو رو کے دعائیں کس کے لیے کی، میرے لیے اور آپ کے لیے۔